السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه اللهم انی اسألك صحة في ایمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ سورہ الکہف آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا اولئک لہم یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، جنات جنت ہے، عدن ہمیشگی والی، عدن ہمیشگی والی، یعنی ان کو ایسی جنت ملے گی جو فور ایور یا پھر ہمیشہ والی ہوگی، تجری بہتی ہیں، من تحتہم ان کے نیچے سے، انہار نہریں، یحلون وہ سب زیور پہنائے جائیں گے، فیہا اس میں، اب ہا کی جو یہ ضمیر ہے نا، ہا اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ جنت کی طرف، تو اس کا مطلب ہے جنت جو ہے فیمینن ہے، یعنی وہ اس میں زیور پہنائے جائیں گے جنت میں، من اساورا کنگنوں سے، من ذہبن سونے سے، یعنی کنگر جو بریسلیٹس ہیں، من ذہبن سونے سے، ویلبسون اور وہ سب پہنیں گے، ثیابن کپڑے، ثوب ہوتا ہے کپڑے کو کہتا ہے، تو ثیاب جو ہے اس کا پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے ثیاب، تو کپڑے پہنائے جائیں گے یا وہ پہنیں گے کپڑے، خضرن سبز رنگ کے، من سندسن باریک ریشم سے، جس کو فائن ریشم، و استبرق اور موٹا ریشم یعنی تھک ریشم، متکئین سب تکیہ لگانے والے، فیہا ان میں یعنی اس جنت میں، علی الارائک تختوں پر، نعم الثواب کیا خوب بدلہ ہے، وحسنت اور اچھی ہے، مرتفقا آرام گاہ یا جہاں پہ آپ ریسٹ کرتے ہیں۔ جی اس میں اولئک لہم یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں، سدا بہار ہمیشہ والی، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور موٹا ریشم کے سبز کپڑے، موٹے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام ہے۔ اب ہر انسان جو ہے یہی چاہتا ہے، ہر مومن کو امید ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم دنیا میں سختیاں برداشت کر لیں،
ہم دنیا میں مشکلات برداشت کر لیں، ہر دنیا میں ہر طرح کی مصیبت جو ہے وہ برداشت کر لیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالی ہمیں ایسا گھر دے جو ہمیشہ کا ہو۔ اور ہر بندے کی خواہش ہے کہ ہمارے پاس دنیا میں بھی ایسا گھر ہونا چاہیے جہاں پہ باغات ہوں، اچھا گارڈن ہو، اور وہاں پہ مالی بھی ہوں، پانی لگانے والا بھی کوئی ہو، اس کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی ہو، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ نہر جاری ہو، ایک سوئمنگ پول بھی ہو، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں ہر وہ لگژری چیزیں ہوں جس کی انسان خواہش کرتا ہے، اور ہر امیر لوگ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے ہر بندہ، ہر غریب بندے کی یہ خواہش ہے۔ لیکن اللہ تعالی یہ خواہشات ضرور پوری کرے گا آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ آپ کو اس کا نقشہ دکھا رہے ہیں، اس کا جنت کے بارے میں چھوٹا سا نقشہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ جنت کن کے لیے ہے۔ یہ جنت تو ملے گی آدنی تجری، اور جنت بھی ایک دن یا 2 دن یا مہینہ 2 مہینے 2 سال 4 سال کی نہیں ہے۔ آپ رینٹ والے گھر پہ رہتے ہیں تو آپ کو رینٹ پے کر کے اس گھر میں رہنا پڑتا ہے، لیکن یہ جنت جو ہے وہ ہمیشہ والی جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یحلون فیہا من اساور من ذہب۔ اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ان کو زیور دیے جائیں گے، یعنی سونے کے زیور پہنائے جائیں گے۔ یحلون اصل میں تو یہ اشارہ جو ہے یہ سب کے لیے ہے، کوئی مرد ہے یا عورت، اس میں سب موجود، سب کے لیے ہے کہ ان کو جنت میں زیور پہنایا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ جو ذکر کیا نا من اساور من ذہب، سونے کے جو کنگن ہوں گے وہ ان کو پہنائے جائیں گے۔ تو مردوں کے لیے اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نازل ہونے سے پہلے اور دور جہالت یا اس سے پہلے کہہ لیں کہ بادشاہ یا جتنے بھی امیر لوگ ہوتے تھے وہ ایک خاص طرح کا ایک سونے کے وہ کنگن پہنتے تھے، خوبصورت کنگن پہنتے تھے، جن سے ان کی شان جو ہے وہ ابھر کے سامنے آتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی رئیس ہے، یہ کوئی شہزادہ ہے یا بادشاہ ہے۔ اس وقت وہ کنگن وغیرہ پہنا کرتے تھے، سونے کے یا ہیرے وغیرہ کے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے بعد جب قرآن نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عورتوں کے لیے سونا اور ریشم حلال کیا گیا ہے، عورتوں کے لیے سونا اور ریشم حلال کیا گیا ہے، اور امت کے مردوں کے لیے حرام کیا گیا ہے۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ تو اب دیکھ لیں کہ جو مرد یہاں تصور کرتے ہیں، یہاں خیال کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں یا پہنتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم زیور پہنے، سونا پہنے، ایون یہاں پہ ابھی بھی ایسے لوگ بڑی بڑی چینیں لٹکائی ہوتی ہیں، بالیاں پہنی ہوتی ہیں، اور کنگن بھی کئیوں نے پہنے ہوتے ہیں۔ جن کے پاس تھوڑی سی بھی دولت آ جاتی ہے تو وہ کنگن یا بریسلیٹ یا کانوں میں بالیاں یا چین، لاکٹ چین پہنتے ہیں۔ ان کے لیے سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح اگر چاندی کے بارے میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انگوٹھی کس چیز کی پہنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاندی کی، لیکن اس چاندی کا وزن پورا 4.5 ماشے نہ ہو، 4 ماشے سے 4.5 ماشے سے لیس ہو، تو اتنا آپ وزن یعنی کہہ لیں اتنے وزن کی 4.5 ماشے سے کم کی آپ انگوٹھی پہن سکتے ہیں، باقی اس سے زیادہ چاندی یا سونا یا ہیرے یا ریشم یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، تو یہاں بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ لیکن جو خواہشات پہ اپنی خواہشات پہ قابو پانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بتا دیا کہ دنیا میں تو آپ کا دل کرتا تھا، آپ کے پاس دولت بھی تھی، مال بھی تھا، آپ خرید سکتے تھے، پہن سکتے تھے، اس کے باوجود آپ نے اپنے من کو مارا، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو سونے کے کنگن بھی دیں گے، آپ کو ریشم پہننے کے لیے بھی دیں گے، اور یہ ریشم جو ہوگا سبز کلر کا ہوگا، خضرن سبز کلر کا، من سندس، سندس کہتے ہیں جو فائن سلک ہوتی ہے، بالکل بڑی پیاری، بہت لائٹ ویٹ،
اور وہ استبرق ہوتا ہے تھک موٹے والا ریشم. تو دونوں طرح کا ریشم آپ کو پہننے کو ملے گا. متکئین فیہا علی الارائک، اور آپ تختوں پر جو ہے وہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھ، جیسے بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں نا، اونچے اونچے سٹیج یا تخت ہوتے ہیں تو وہ اونچی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، باقی جو عوام ہے یا عام لوگ ہیں وہ سارے نیچے ہوتے ہیں. تو جی حضوری جی حضوری ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے. جنت میں وہی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ آپ کو جنت میں تختوں پر بٹھایا جائے گا، آپ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، ہاتھوں میں کنگن ہوں گے، آپ نے سبز کلر کا ریشم پہنا ہوگا، اور ایسے گھر میں رہیں گے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور آپ کو نکالا بھی نہیں جائے گا. تو یہ آپ کو ملنے والا ہے، لیکن آپ کو صبر کرنا ہوگا، آپ کو اس کے بدلے میں اچھے اعمال کرنے ہوں گے. اور اللہ کہتے ہیں نعم الثواب، کیا خوب بدلہ ہے. اب بدلے کی بات آ رہی ہے، کیا خوب بدلہ ہے. وحسنت مرتفقہ، اور اچھی آرام گاہ ہے. یعنی جنت جو ہے، اب بدلہ کیا ہے، دنیا میں آپ نے بہت کچھ برداشت کیا، سختیاں مشکلات ہر چیز برداشت کی، لیکن اس کے بدلے میں آپ نے صبر کیا، اس کے بدلے میں آپ کو وہ کہتے ہیں نا مکافات عمل. تو یہاں سے یہی لے لیں کہ مکافات عمل، دنیا میں آپ نے اگر صبر کیا تو آخرت میں صبر کے بدلے میں یہ انعام کے طور پہ آپ کو ملے گا. وحسنت مرتفقہ، اور بہت اچھی آرام گاہ ہے، اتنی پیسفل وہ جگہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی ڈسٹرب نہیں کرے گا، آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، آپ کو نہ وہاں پہ سردی لگے گی نہ وہاں پہ گرمی لگے گی. ہمارا ہلکا سا ٹمپریچر مائنس میں جب جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں، اتنی سردی، ہائے اتنا موسم خراب، ہائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور اگر اسی طرح سے گرمیوں میں آپ دیکھ لیں کہ جب ٹمپریچر اوپر جاتا ہے 20-22 سے اوپر 25 ہوتا ہے، تو ساتھ ہی کیا ہمیں ملنا شروع ہو جاتے ہیں نوٹسز کہ جناب آپ ٹوپی پہن کے، چشمہ لگا کے، پانی لے کے پھریں، اور باہر نکلتے ہوئے کم نکلیں، ضرورت کے تحت پہ نکلیں. تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسا موسم ٹھہرایا ہے، ایسا موسم آپ کو ملے گا، نہ آپ کو سردی لگے گی، نہ آپ کو اے سی چلانے پڑیں گے، نہ آپ کو گرمی لگے گی، نہ آپ کو یعنی اے سی چلانے پڑیں گے، اور نہ سردی میں آپ کو ہیٹر لگانے پڑیں گے. کچھ ایسا نہیں ہے، ایک اتنا پیارا سا موسم ہوگا کہ ہر ایک انجوائے کرے گا، ہر ایک جو ہے وہاں پہ اچھے طریقے سے رہے گا. اب یہاں سے اگلی جو آیت ہے 32 سے ایک کہہ لیں ڈائلاگ، ایک آپس میں دو لوگوں کی آپس میں بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک جو ہے وہ اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پہ نہیں ہوتا. وہ صرف اللہ کو مانتا ہے کہ اللہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے اختیارات ہیں، کہ اللہ کے جو پاور ہے، جو اللہ کی طاقت ہے کہ اللہ یہ کر سکتا ہے، قادر ہونے کا، اللہ قادر ہے، اللہ خالق ہے، وہ جو قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس پہ وہ بلیو نہیں کرتا. وہ اپنی طاقت پہ بلیو کرتا ہے، وہ اپنی پاور پہ یقین رکھتا ہے، وہ اپنی مشین پہ یقین رکھتا ہے، وہ اپنی کہہ لیں کہ گروپ جو اس کے جو نوکر چاکر ہیں وہ ان پہ بلیو رکھتا ہے، اور وہ اپنی ذہانت پہ بلیو رکھتا ہے کہ سب کچھ میں ہی کیا ہے اور میرے ہی کرنے سے یا میری عقل سے سب کچھ ہوا ہے. اور دوسرا اس کے مقابلے میں ایسا شخص ہے کہ جس کا یقین اللہ پہ بھرپور ہے، بہت اللہ پہ توکل کرنے والا، بہت اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی گفتگو کیا ہوتی ہے، اور پھر اینڈ پہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا وہ کافر تھا، ایک مومن تھا اور ایک کافر تھا، یا دونوں ایک مسلمان اور ایک مومن تھا. پڑھتے ہیں آیہ نمبر 32. وَضْرِبْ، اور بیان کیجئے، لَهُمْ ان کے لیے، مثلا ایک مثال، رجلین دو آدمیوں کی. اچھا رجلین جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دو کے لیے آتا ہے، دو مرد. رجلان آتا ہے اس کا بھی مطلب ہوتا ہے دو مرد. لیکن رجلن واحد ہے، سنگولر ہے، تو رجلین یہ دو کے لیے ہے. رجال سب کے لیے، زیادہ مردوں کے لیے، جو دو سے زیادہ ہوتے ہیں، چاہے 3 ہوں یا 6 ہوں یا 20 ہوں یا 1000 ہوں، رجال. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ دو کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے رجلین آیا ہے.
دو آدمیوں کی مثال، جعلنا ہم نے بنائے، ان میں سے لأحدہما ان میں سے ایک کے لیے، احد کہتے ہیں ایک کو، تو ان ہیما کا مطلب یا ہوما اس کا مطلب ہے تو دو کے لیے، ان دو میں سے جو ایک ہے، ون آف دم، جنتینی دو باغ، جنت کہتے ہیں، اب دیکھیں کہ جنت جنت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب یہی گارڈن کا ہے جو آخرت میں ملے گی، جنت جو ہے وہ باغ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو دنیا کے لیے ہے، جنتینی یہاں پہ کیا ہے، دو باغ، من اعناب انگوروں سے، یعنی باغ کس چیز کے تھے، انگوروں کے، وحففنا اور ہم نے باڑ لگا دی، ہما ان دونوں کو، بنخل کھجوروں کے ساتھ، نخل کہتے ہیں کھجور کو، وجعلنا اور ہم نے کی یا ہم نے بنائی، بینہما ان دونوں کے درمیان، زرعا کچھ کھیتی، کلتا الجنتین دونوں باغوں نے، آتت دیا، اکولہا اپنا پھل، ولم تظلم اور نہ ظلم کیا، یعنی نہ کمی کی، کچھ بھی کم نہ تھا، منہ اس میں سے شیء کچھ بھی، یعنی وہ جو باغ تھے ان میں اس نے اتنا فروٹ دیا، اتنا پھل دیا کہ ایسا نہیں تھا کہ 100% فروٹ میں سے 90% یا 80% یا 70% فروٹ دیا، نہیں، 100% وہ جتنا دے سکتے تھے فروٹ اتنا انہوں نے فروٹ دیا، جو کہتے ہیں بھر کے، وفجرنا اور ہم نے جاری کر دی، خلالہما ان دونوں کے درمیان، نہرا ایک نہر، اب دیکھیں کہ جہاں پہ کھجور کا اور کیا کہتے ہیں انگور کے باغ ہوں اور پھر ایک نہر بھی ہو تو کتنا حسین لگتا ہے، کبھی فارم ہاؤس پہ آپ جائیں اور اس طرح سے آپ دیکھتے ہوں ایک پیارا سا گھر ہے اور ساتھ یہ پھل بھی ہے، فروٹ بھی، سب کچھ ہے وہاں پہ اور نہر بھی چل رہی ہے، کتنا اچھا لگتا ہے آپ کو، وَكَانَ لَهُ اور تھا اس کے لیے، ثَمَرٌ پھل، فقال تو اس نے کہا، لصاحبہ اپنے ساتھی سے، اور اس حال میں کہ ہوا وہ، یحاورہ وہ بات کر رہا تھا اس سے، انا میں، اکثر زیادہ ہوں، من کا تجھ سے، مالن کس میں، مال میں، وَأَعَزُّ اور زیادہ باعزت ہوں، نفرا نفری کے لحاظ سے، اب یہاں تک اس کو پہلے کرتے ہیں، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو، دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی، دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بار آور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی، ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور وہ اسے خوب نفع حاصل ہوا، یہ کچھ پا کر ایک دن وہ ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، وہ کیا کہتا ہے، انا اکثرو کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں، یہاں پہ کیا آ گیا ہے، تھوڑی سی آپ ابھی سمجھ گئے ہوں گے کہ دو بندے بات کر رہے ہیں، اب کہا جاتا ہے کہ اس مثال کی جو نسبت ہے، پچھلا جو رکوع ہے اور اس کی آیت نمبر 28 میں 28 جو گزری ہے اس سے ملتی ہے، یعنی جس میں دو لوگ جس میں کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور مشرکین آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ان کو اٹھائیں، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت آیت نازل ہوئی 28 آیا، وہ آپ اگر آپ کو نہیں یاد ہے تو آپ پچھلا لیسن سن سکتے ہیں اور اس میں آپ کو پتہ چلے گا، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے منع کیا کہ آپ نے ان کو اپنے پاس سے نہیں اٹھانا، غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نہیں اٹھانا، ان کو کہ ہم وہ کہتے تھے کہ ہم مشرک یعنی سردار ہیں اور یہ غریب ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوں اور ہم بات کریں تو یہ ہمارے لیول پہ نہیں ہے، اس لیے ان کو اٹھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا۔ اب دیکھیں کہ اس آیت، یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 32 جو ہے، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، کہ وہ جو دو مرد تھے، ایک امیر تھا اور دوسرا غریب، اب دونوں کا جو ایمان ہے، ایک کا ایمان تو اللہ پر تھا اور دوسرے کا اللہ تعالیٰ پر نہیں تھا، یعنی اللہ کو وہ مانتا تھا، لیکن مسئلہ کیا تھا کہ وہ صرف اس حد تک کہ اللہ جو ہے پیدا کرنے والا ہے، باقی جو قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی اس پہ اس کو یقین نہیں تھا۔ اب ان کی بات چیت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا ہے کہ دو باغ ان کو دیے، ایک کھجور کا اور ایک انگوروں کا۔ تو آخر میں جیسے کہتے ہیں نا، آپ کسی گھر میں یا کسی بھی گارڈن میں انٹر ہونے لگیں تو سائڈ جو باؤنڈری وال ہے یا سائڈ ہے وہ کس چیز کی ہو؟ کھجوروں کی، ساری ایسے جو کہہ لیں کہ دیوار ہے وہ کھجوریں لگی ہوں دیوار کی بجائے، اور دیوار سے آگے پھر گارڈن کے درمیان والی سائڈ پہ کھجور سے ہٹ کے اگلی سائڈ پہ انگور ہوں، انگوروں کے باغات ہوں، اور وہ انگور یعنی اتنی انہوں نے فصل دی، اتنے زیادہ انگور، اور انگوروں کے درمیان کی جو جگہ ہے وہاں پہ آپ کھیتی لگاتے، باقی آپ فصل اگاتے ہوں، آپ نے کوئی اور فصل لگائی ہے کوئی بھی اور۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تین چیزیں، مطلب ایک تو تھی کھجور اور ایک تھی انگوروں کا، اور ساتھ پھر آگے جو درمیان تھا ان کے بینہما، ان دونوں کے درمیان کیا تھا؟ کچھ کھیتی باڑی کے لیے جگہ تھی، جو کھیتی باڑی وہ کرتے تھے۔ کلتا الجنتین، دونوں باغوں نے اتنا پھل دیا، کھجوروں بھی بھرپور آئیں، انگور بھی بھرپور لگے، انہوں نے ذرا بھی کسر نہ چھوڑی، اللہ تعالیٰ نے بہت نواز دیا۔ اب ہوا کیا؟ اس کو غرور آ گیا۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ جب بھی انسان، ہمارا جو سوچنے کا جو کرائیٹیریا ہے ہمارا وہ یہ ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس دولت ہے، شاید اس لیے ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے، ہم یہ سوچتے ہیں، یا جس کے پاس دولت ہوتی ہے اس کو لگتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے لہٰذا اللہ میرے سے خوش ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس زندگی میں دیا ہے، دنیا کی زندگی میں، یہ مجھے آخرت میں بھی ملے گا، ٹھیک ہے؟ ہمیں یہ لگتا ہے جس کی دنیا میں اتنی آسائشیں، اتنی آرام سکون سے زندگی گزر رہی ہے، اس کو لگتا ہے آخرت میں بھی مجھے ایسے آرام سے مل جائے گا۔ اب یہاں سے انسان کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ تکبر، وہ پھر نیکی کی طرف نہیں آتا۔ اب اس بندے کے درمیان اس کے اندر کیا آ گیا؟ تکبر، غرور آ گیا، شو آف، دکھاوا۔ اب اس نے کیا کہہ دیا؟ فقال لصاحبہ، اپنے ساتھی سے کہا، وہو یحاورہ، جب وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، انا اکثر، میں تم سے زیادہ ہوں، من کا، تجھ سے، یعنی مال، دو چیزیں اس نے یہاں پہ دیکھی کہ مال میں اور عزت میں، دونوں میں میں تجھ سے زیادہ ہوں۔ یہاں پہ کیا آ گیا؟ جب اس نے یہ بات کی تو کیا اس میں غرور آ گیا، تکبر آ گیا کہ میں دونوں چیزوں سے، مال میں بھی کیونکہ میرے پاس مال اتنا زیادہ ہے، اور عزت میں بھی کہ میرے پاس نوکر چاکر ہیں، میرے پاس ورکر ہیں، میرے پاس ہر چیز ہے، جو میں چاہوں میں کر سکتا ہوں۔ تو اس کے اندر کیا آ گیا؟ غرور اور تکبر۔ اب دیکھیں کہ جس بندے کے پاس پیسے ہوتے ہیں اور دوسرا جس کے پاس نہیں ہوتے، اس میں کیا ہوتی ہے؟ احساس محرومی پیدا کرنے کے لیے جس کے پاس دولت ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دکھاتا ہے، شو آف کرتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے۔ اب اس بندے نے بھی ایسے ہی کیا کہ میرے پاس مال و دولت بہت کچھ ہے۔ اب یہاں پہ جب یہ بات اس نے کی، اس نے حالانکہ اگر یہ کہہ دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، یہ سب کچھ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ میرے اللہ کی طاقت اور میرے اللہ کی قدرت سے ہے، تو اس میں حرج نہیں تھا، لیکن اس نے کیا کہا؟
اس نے غرور اور تکبر میں کہا کہ میں تجھ سے زیادہ حیثیت والا ہوں. اب یہ دیکھ لیں کہ جہاں بھی ہم کہتے ہیں نا میں بہت اعلیٰ ہوں، میرا خاندان بہت اچھا ہے، میرا خاندان، میں تو فلاں خاندان کی بیٹی ہوں یا بیٹا ہوں، میں چودھریوں کا یا میں مالکوں کا یا میں پتہ نہیں کیا خاندان جو ہے ہمارے وہ بٹے ہوئے ہیں، میں تو فلاں کا ہوں، اور میرے پاس مال، میرے پاس تو اتنی گاڑیاں ہیں، میرے پاس فلاں گاڑی ہے، میرے پاس فلاں جگہ پہ پلاٹ ہے یا گھر ہے. جب یہ انسان کے اندر آ جاتی نا انا التکبر، تو کہہ لیں سب کچھ پھر آپ کو آخرت یاد نہیں رہتی ہے. اب ہوا کیا، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ ظالم، ظلم کرنے والا اپنے نفس پر. اس نے کیا ظلم کیا تھا؟ یہ بات کہہ کے کہ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اس نے کہا نہیں میں گمان کرتا کہ تباہ ہوگا یہ کبھی بھی، کہ یہ جو ابھی میرا گارڈن، میرا جو زمین ہے، اس میں جو باغ ہیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ ان کو ڈسٹروائے نہیں، یعنی کبھی بھی یہ ڈسٹروائے نہیں ہوں گے. اس نے یہ گمان کیا کبھی بھی تباہ نہیں ہوں گے، یہ تو ہمیشہ ایسے پھل دیں گے. اگر آج 100% پھل دیا ہے تو اگلے سال بھی یہ 100% ہی مجھے پھل دیں گے، کبھی کمی نہیں ہوگی، کچھ بھی ختم نہیں ہوگا. غرور کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے. اور ساتھ اس نے ایک اور بات کی، اور نہیں ہے اظن الساعہ، اور مجھے گمان نہیں، میں خیال نہیں کرتا قیامت کا قائمہ کہ وہ قائم ہوگی کبھی، مجھے نہیں لگتا کہ قیامت کبھی آئے گی. وَلَئِن رُدِدتُّ، اور واقعی اگر آ بھی گئی، یعنی اگر آپ سپوز کریں آ بھی گئی، رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، مجھے لٹا دیا جائے گا میرے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ، یقیناً ضرور میں پاؤں گا، خیرا، بہتر، منہا، ان باغات سے. اگر فرض کریں کہ پہلی بات ہے قیامت آئے گی نہیں، دوسری بات اگر آ بھی جاتی ہے تو پھر کیا ہے کہ مجھے ضرور بضرور لَأَجِدَنَّ. آپ کو لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا جب نون پہ مشدد، یعنی نون جو ہے اس پہ شدہ آتا ہے، نون مشدد ہوتا ہے اور شروع میں لام فتح لا آتا ہے، لا نہیں، لا، اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور کرنا، ضرور ہونا، پوری تاکید کے ساتھ وہ ورڈ ہوتا ہے. تو وہ بھی کیا کہتا ہے کہ ضرور میں پاؤں گا خیرن، بہتر، ان باغات سے، منقلبہ، لوٹنے کی جگہ. اب یہاں سے اس نے یہی کہا کہ اگر پہلی بات ہے کہ قیامت قائم ہی نہیں ہوگی. جب اس نے اپنے ہمسائے سے گفتگو کی تو کرتے ہوئے اس نے کہا، ایک تو یہ کفر کرتا ہے اس نے کہ کیا کہا کہ مجھے اللہ کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا، قیامت کی گھڑی کبھی نہیں آئے گی. ہاں اگر کبھی مجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا بھی گیا، لوٹایا بھی گیا، تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ میں پاؤں گا. یہ بات اس نے کی تھی کہ میں ضرور شاندار اس سے جگہ پاؤں گا. اب اس میں ایک دو جو باتیں ہیں وہ سمجھنے کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ کافر اور غرور میں مبتلا تھا، بلکہ اس کی مدہوشی اور مستقبل کی حسین اور لمبی امیدوں نے اسے اللہ کی گرفت اور مکافات عمل سے بالکل غافل کر دیا تھا. بلکہ اس نے قیامت کا انکار ہی کر دیا. پھر ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر قیامت برپا ہوئی بھی تو وہاں بھی حسن انجام میرا مقدر ہوگا، اچھا گھر، اچھا محل، اچھا سب کچھ ملے گا. اور اس نے حد سے تجاوز کیا اور اس نے تکبر کرتے ہوئے کیا کہا کہ اگر مجھے لٹا بھی دیا گیا تو اس سے اچھا میں پاؤں گا. اسی طرح کی کچھ ملتی جلتی آیات سورہ حامیم سجدہ کی بھی ہے، آیت نمبر 50، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا گیا تو وہاں بھی میرے لیے اچھائیاں ہی ہیں. کبھی بھی انسان کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ میں دنیا میں بہت اچھا، بہت نیکیاں کر رہا ہوں، میں بہت تہجد گزار، نمازیں، زکوٰۃ، خیرات سب کچھ کرتا ہوں تو آخرت میں بھی مجھے اچھا ملے گا. کبھی بھی یہ گمان یا یہ نہیں خیال کرنا چاہیے، بلکہ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ میرے اللہ نے چاہا تو، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رحم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے، امید اس کو ہونی چاہیے اللہ کی رحمت کی. اللہ جب چاہے
تو ایک بندہ اتنے اعمال لے کر آ جائے، اتنے اعمال لے کر آ جائے، اور اس کا خاتمہ اگر ایمان پہ ہی نہ ہوا تو وہ ایمان وہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ ایک بندہ کوئی اچھے اعمال نہیں کرتا، کوئی اچھے نہیں، لیکن اس کا خاتمہ بالایمان ہوتا ہے، تو وہ بندہ جس کا خاتمہ، جس کی موت جو ہے ایمان پر ہوتی ہے، یعنی ہو سکتا ہے موت سے پہلے پہلے اس نے پکی سچی توبہ کر لی ہو، ساری عمر اس نے گناہ ہی گناہ کیے ہوں، لیکن آخری عمر میں اس نے مرنے سے چند گھنٹے یا چند لمحے یا چند مہینے یا چند سال پہلے اس نے توبہ کر لی، اور اس کے بعد اس نے مسلسل نیک اعمال، اچھے اعمال کرتا گیا، اگر اس کی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ لیکن بات وہی ہے کہ انسان کو اللہ کی رحمت پہ امید رکھنی چاہیے، اپنے اعمال کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، اپنے اعمال کا سہارا کہ میں بڑی نیک ہوں تو مجھے آخرت میں بھی اللہ مجھے معاف کرے گا، میں جنت میں جاؤں گی، میرا کیونکہ میں نے تو دنیا میں بہت اچھے اعمال کیے ہیں، کبھی یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ اب اسی طرح سے سورہ مریم کی بھی آیت ہے، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور دعویٰ کیا کہ آخرت میں بھی مجھے مال و دولت سے نوازا جائے گا۔ تو بہرحال آخرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا کام ہے اچھے اعمال کرنا، اپنے اعمال اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ جو چاہے گا، اللہ اس کی رحمت کے سوا، اللہ تیری رحمت کے سوا میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ آگے ہے، اب اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ، ایک دوسرے نے کہا کہ مجھے اٹھایا ہی نہیں جائے گا، دوسرا اس نے کہا اگر اٹھایا بھی جائے گا تو پھر مجھے بہت اچھے اور اس سے اچھا اور بھی کچھ ملے گا۔ اب یہاں سے اگلی جو آیت ہے وہاں سے اس کا جو دوسرا ساتھی ہے جس کا ایمان بہت زیادہ تھا اللہ پہ، قال لہو، کہا اس سے، صاحبہ، اس کے ساتھی نے، واہ ہوا، اس حال میں کہ وہ یحاورہ، بات کر رہا تھا اس سے، اکفرتا، کیا تو نے کفر کیا ہے، بالذی، اس ذات سے جس نے خالقہ کا، تجھے پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر ایک قطرے سے، ثم سواک رجلا، پھر اس نے ٹھیک ٹھاک بنا دیا تجھے، رجلا، ایک آدمی۔ اب جو جس سے وہ ہمسائے سے بات کر رہا تھا اسے لگا کہ یہ تو ایویں سا ہے، دیکھنے میں بھی اس کے پاس دولت نہیں ہے، غریب ہے، اس نے مجھے کیا کہنا ہے، میں اس کے سامنے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ اپنے مال اور دولت کے پاور میں آ کے بڑی بڑی باتیں کر جاتا ہے، اور عام لوگ جو ہے نا وہ اس کی دولت کے آگے کیا ہے، وہ انڈر ایسٹیمیٹ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر بات ہی نہیں، وہ کہتا ہے اچھا کوئی بات نہیں، اچھا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہو، نہیں، اس نے یہ نہیں کیا تھا۔ دیکھیں کہ ایک غریب انسان، اس کی دولت کے اندر وہ اس کے چمک کو، اس کی چمک اس کو نہیں کچھ بھی کر پائی، بلکہ اس نے آگے صحیح صحیح بات کی، اس نے کہا کہ اکفرتا، کیا تو نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر ایک قطرے سے، اور پھر تمہیں صحیح صحیح انسان بنایا، یعنی تم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے آگے، اللہ تعالیٰ کو پیچھے کر کے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں ہی سارا کچھ کر رہا ہوں، تو نے یہ کفر کیا ہے۔ اب یہاں پہ اب کہتے ہیں کہ اگرچہ اس شخص نے خدا کی ہستی سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ والا ان رددت الی ربی کے الفاظ ظاہر کر کے کہ وہ خدا کے وجود کا قائل تھا، یعنی وہ کہتا تھا کہ اللہ ایک ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ہمسائے نے اسے کفر باللہ کا مجرم قرار دیا۔ اس نے کیا کہا کہ تم نے اللہ کا انکار کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر باللہ محض ہستی اللہ تعالیٰ کی جو انکار ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ تکبر اور غرور اور فخر اور انکار آخرت بھی اللہ سے کفر ہے۔ اب اس کی مثال یہ سمجھے کہ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ پہ ایمان لے کر آتا ہوں، لیکن وہ آخرت کا انکار کر دے کہ آخرت قائم ہی نہیں ہونی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان مومن ہے؟ نہیں، یعنی اللہ کے، اب عیسائیوں کو بھی پتہ ہے کہ اللہ ہے، ایک اللہ ہے، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان میں سے ہر ایک یہ تصور کرتا ہے کہ کسی نہ ایک ذات ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے، لیکن آخرت کا انکار کرتے ہیں۔
کئی ہیں جو آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے. تو اب تکبر کرنا، غرور کرنا، فرعون نے کیا کیا تھا؟ فرعون نے بھی تو غرور کیا تھا، تکبر کیا تھا. نمرود نے تکبر اور غرور. تو اس کا مطلب ہے کہ تکبر اور غرور اور آخرت کا انکار کرنا بھی ایسے ہے جیسے کفر کرنا ہے. جس نے یہ سمجھا کہ بس میں ہی ہوں، میری دولت اور شان و شوکت کسی کا عطیہ نہیں، کسی کا دیا ہوا نہیں، بلکہ میری قوت اور قابلیت کا نتیجہ ہے. میں اتنا ذہین، میں اتنا پڑھا لکھا، میرے پاس سب کچھ، مال دولت، نوکر چاکر، سب میری اپنی وجہ سے ہے. یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی، کوئی اس کو مجھ سے چھیننے والا نہیں، اور کسی کے سامنے مجھے حساب نہیں دینا. وہ اگر خدا کو مانتا بھی ہے تو محض ایک وجود کی حیثیت سے مانتا کہ اللہ ہے. ایک مالک اور آقا اور فرما روا کی حیثیت سے وہ اللہ کو نہیں مانتا. حالانکہ ایمان باللہ اسی حیثیت سے خدا کو ماننا ہے، نہ کہ محض ایک موجود ہستی کی حیثیت سے. تو ہمیں اللہ کو جب ماننا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر چیز اللہ کے سپرد کرنی ہوگی، کہ اللہ خالق و مالک، اللہ رازق، اللہ رحیم، اللہ تعالیٰ آخرت میں جو چاہے کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وہ چھیننے والا بھی ہے. اللہ رزق دینے والا، کھلانے پلانے والا ہے، وہ اس کو چھیننے والا بھی ہے. تو بہرحال یہاں سے اس نے کہا کہ تو نے اللہ سے کفر کیا ہے. جس اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس نے صحیح تمہیں انسان بنایا. لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. رہا میں میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تو نے کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں، آپ کو کسی کی چیز، گھر، بچے، کچھ بھی آپ کو اچھی لگتی ہے تو کیا کہیں؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کسی کو کوئی چیز کوئی دیکھ کے آپ کو حسن میں اچھا لگتا ہے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ضرور کہیں. تو یہ ساتھی جو ہے، ہمسایہ جو ہے، اسے کیا کہہ رہے کہ تو نے کیوں نہیں کہا تھا جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، تو نے کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ یعنی جو چاہے اللہ، لا قوت الا باللہ، نہیں کوئی طاقت مگر اللہ کی مدد سے. یعنی یہ جو سب کچھ مجھے دیا ہے کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. ان تارانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو دیکھتا ہے مجھے میں زیادہ کم تجھ سے ہوں مال میں اور اولاد میں. تمہیں یہ خیال ہے نا کہ میرے پاس مال نہیں ہے زیادہ، میرے پاس زیادہ بچے نہیں ہیں، میری عزت کم ہے. فعسا ربی، تو قریب ہے میرا رب، ان یوتینی، وہ دے دے مجھے، خیرن بہتر، من جنتی کا تیرے باغ سے، ویرسلا، اور وہ بھیج دے، علیہا اس پر، حسبانا کوئی عذاب، من السمائی آسمان سے، فتصبحا پھر وہ ہو جائے، صعیدن میدان، زلقا صاف. اب ساتھ وہ اسے امید بھی ہے جو مومن ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تجھے لگتا ہے نا میرے پاس مال بھی نہیں ہے، میرے پاس بچے نہیں ہیں یا کم ہے، تو ہو سکتا ہے میرا رب، مجھے قریب ہے کہ میرا رب مجھے اس باغ، تیرے باغ سے بہتر باغ دے دے. اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بجلی بھیج کر یہ سارا کچھ تیرا ختم کر دے اور ایسے ہو جائے جیسے صاف میدان، چٹیل میدان ہوتا ہے. او یصبح ماؤہا، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ہو جائے ماؤہا اس کا پانی، غورا گہرا. فلن، تو ہرگز نہ، تستطیع، تو طاقت رکھے گا اس کو، طالبہ ڈھونڈ لانے کی. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا پانی جو ہے زمین میں نیچے اتنا لے جائے کہ تو اس کو پانی نہ مل پائے، نہ آسمان سے بارش آئے، نہ زمین سے پانی تمہیں جب کھیتی کو ملے گا تو کیا کر پاؤ گے؟ وہ کھیتی تباہ ہو جائے گی. وَأُحِيطَ، اور گھیر لیا گیا، بِثَمَرِهِ، اس کے پھل کو. اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا. فَأَصْبَحَ، تو اس نے صبح کی، یقلب، وہ ملتا ہے، کفی، اپنے دونوں ہتھیلیاں، کف جو ہے ہتھیلی کو کہتے ہیں، اپنی دونوں ہتھیلیاں، علامہ، اس پر جو، انفق، اس نے خرچ کیا، فیہا، اس میں، یعنی اس نے باغ میں جو کچھ لگایا، ظاہری بات اس پہ خرچہ اچھا خاصا ہوا ہوگا، تو وہ اس نے کیا کیا؟
اپنی دونوں ہتھیلیاں ملنے لگ پڑا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اس حال میں کہ وہ گرا ہوا تھا اپنی چھتوں پر، یعنی جو پھل تھا نا وہ اپنی چھتوں پر گر چکا تھا، جیسے وہ اس کا پھل تھا انگور کا، تو ظاہری بات انگور کی وہ نیچے سپورٹ کے لیے کچھ نہ کچھ لگایا ہوگا، اس کی چھت بنائی ہوگی، جیسے وہ لکڑی کی وہ بنا کے لگاتے ہیں، تو کیا ہوا کہ وہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اور وہ کہتا تھا اے کاش میں لم اشرک، نہ میں شریک بناتا بربی، اپنے رب کے ساتھ، کسی احدہ، کسی کو بھی۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، سب کچھ کہنے کے بعد کیا کہتا ہے، وہ محاورہ بھی ہے نا کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ تو اب تو سب ختم ہو گیا، اب سب اوور تھا، تو اب رونے کا دھونے کا کوئی فائدہ نہیں، ہاتھ ملنے کا کچھ فائدہ نہیں تھا۔ اب جو ہے اس نے کہا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ جو ہے نا وہ شریک نہ ٹھہراتا۔ آگے فرمایا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اور نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت، يَنْصُرُونَهُ، جو سب وہ مدد کرتے اس کی، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا۔ اب پہلے وہ غرور کر رہا تھا نا کہ میرے پاس دولت بھی ہے، مال بھی ہے، اور میرے پاس جماعت بھی ہے۔ اب جب دیکھیں کہ کوئی بھی ڈیزاسٹر آتا ہے تو اس وقت کوئی بھی مصیبت جب اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ کتنی بڑی سے بڑی بھی انسان جو ہے وہ اپنی ٹیکنیک یوز کرے، وہ انسان جو ہے سوچے کہ میں یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی عذاب آئے گا اور میں بچ پاؤں گا، تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے کوئی بھی اسے بچ نہیں سکتا۔ اب وہاں پہ اس کی جماعت، اس کے لوگ، اس کے ہیلپر، اس کے ورکر، اس کے کوئی کام نہ آئے، ینصرونہ، کوئی بھی اس کے پاس مدد کرنے والا نہیں تھا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وما کان منتصرا، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے والا۔ اب کس سے بدلہ لے گا، کیونکہ کرنے والا کون تھا، اللہ، تو بدلہ سے کوئی بدلہ لے سکتا تھا؟ دنیا کا کوئی بندہ غریب ہوتا، کوئی محلے والا، تو اس کو تو وہ شاید بڑا کچھ کر لیتا، اللہ سے تو بدلہ نہیں لے سکتا تھا۔ ہنالک، وہاں پہ، الولایت، حکومت، للہ الحق، اللہ سچے کی ہے، ہوا خیر، وہ بہتر ہے، ثواباً وخیر عقبا، ثواب اور بہتر ہے انجام کی روح سے۔ اللہ کی جو حکومت ہے، یہ ساری حکومت، یہ سب بادشاہت کس کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ کے ہاں بہترین ثواب اور انجام بھی ہے۔ یعنی ایک طرف سے اگر انسان کو اچھا عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی ملتا ہے، اور اگر کوئی برے کام کرتا ہے تو اس کا انجام بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کے لیے بیان کریں الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی، کماء، پانی کی طرح ہے، انزلناہ، ہم نے اتارا اسے، من السماء، آسمان سے، یعنی جو پانی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتے ہیں، بارش برساتے ہیں، تو انسان کی جو دنیا کی جو زندگی ہے وہ بھی پانی کے بلبلے کی طرح ہے، یعنی جتنی دیر بلبلہ ٹھہرتا ہے اتنی دیر انسان کی زندگی ہے۔ فاختلط، پھر مل جل گئی، یعنی ختم ہو گئی، مکس ہو گئی، بھی اس کے ساتھ، نبات الارض، زمین کی نباتات، فاصبح، پھر وہ ہو گئی، حشیمن، چورا چورا، تزروہ، اڑائی پھرتی تھی اسے، الریاح، ہوائیں، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو اس کی جو جب فصل ختم ہو جاتی ہے، کٹ جاتی ہے تو سوکھ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہوا جیسے اڑا کے، کبھی ہوا آتی ہے تو وہ دائیں جاتی ہے، کبھی ہوا آتی ہے تو وہ فصل یا وہ جو اس میں پڑی ہوتی چیزیں وہ بائیں جاتی ہیں، جب سوکھ جاتی ہیں تو وہ سب ادھر ادھر چلتی جاتی ہیں جہاں ہوا لے کے چلتی ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کی زندگی کی مثال ہے کہ اپ اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، کبھی انسان کی زندگی میں بہت عروج ہوتا ہے، وہ بادشاہ ہوتا ہے، وہ کبھی وہ جو ہے اچھے عہدے پہ ہوتا ہے، کبھی اس کی اچھی جاب ہوتی ہے، کبھی اس کے پاس اچھی اچھی مہنگی مہنگی کار اور بنگلے اور گھر ہوتے ہیں، اور کبھی جو ہے اس کے پاس ایسا مصیبت، ایسی مشکل آتی ہے کہ کبھی اس کے پاس سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی جو دنیا کی زندگی ہے اس میں اپ اینڈ ڈاؤنس چلتے رہتے ہیں، اس لیے
اللہ تعالیٰ پہ آپ کو توکل کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ سب کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ انسان جب دیکھتا ہے تو اچھے لگتے ہیں، خوبصورت ہیں۔ والباقیات الصالحات، انسان بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، حرام حلال کی تمیز بھول جاتا ہے، بچوں کو کھلانے کے لیے وہ کرپشن ہر وہ غلط کام کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل چیز کیا ہے؟ باقی رہنے والے الصالحات، نیکیاں ہیں۔ خیر، زیادہ بہتر ہے عند ربک، آپ کے رب کے نزدیک، ثواباً، ثواب میں، وخیر اعمالا، اور زیادہ بہتر ہے امید کے لحاظ سے۔ یعنی انسان اگر نیکیاں کرتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ کے پاس ایک تو اس کو ریوارڈ ملے گا، اور اس کو امید بھی ہوتی ہے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور جو ہے اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ لیکن یہ جو دنیا کی زندگی، یا انسان جو مال کماتا ہے یا اولاد، تو یہ اس پہ فخر نہ کرے۔ اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو مال پہ فخر نہ کرے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے تو آخرت میں مجھے ملے گا، یا کسی کے پاس اولاد زیادہ ہے تو انسان کو امید ہوتی ہے اب میرے 4 بیٹے یا 5 بیٹے، تو جب یہ بڑے ہو جائیں گے، یہ کمائیں گے، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوگا، اتنا کچھ ہوگا۔ تو یہ ساری امیدیں انسان کو اللہ تعالیٰ پہ رکھنی چاہیے اور نیک اعمال کرنے چاہیے، کیونکہ باقی رہنے والی چیز جو ہے نا، اولاد تو ہو سکتا ہے جوانی میں کوئی نہ کوئی فوت ہو جائے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ نیک اعمال ہیں۔ تو نیک اعمال جو ہیں وہ جتنے ہو سکتے ہیں وہ اتنے ہی کریں، کیونکہ یہ دنیا کا مال، اسباب، قبیلہ، خاندان، اولاد، فخر، ان پہ فخر کرنا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے یہ چیزیں دنیا فانی کی عارضی زینت ہیں، آخرت میں یہ چیزیں کچھ کام نہیں آئیں گی۔ اسی لیے اس سے آگے فرمایا کہ آخرت میں جو کام آنے والے ہیں وہ کیا ہیں؟ عمل ہیں جو باقی رہنے والے ہیں، اچھے اعمال ہیں، گڈ ڈیڈز ہیں، جو جتنے ہو سکتے ہیں کر لیں۔ اب کہا جاتا ہے کہ باقیات الصالحات یعنی نیک اعمال کون کون سے ہیں؟ تو اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، تسبیحات کرتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے، تسبیحات ہے، تکبیرات ہے، یعنی اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح سے کوئی کہتے ہیں کہ بعض اور اعمال جیسے کہ صدقہ، خیرات وغیرہ، نیکیاں، نوافل، فرائض، واجبات، سنن، سب جو ہیں وہ باقیات الصالحات میں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو بھی انسان چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی کرے تو اس نیت سے کرے کہ میں کوئی بھی نیکی کرتا ہے نا انسان، تو اس کو اس نیت سے کرنی چاہیے کہ اس کے بدلے میں مجھے اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے اس کے بدلے میں اچھا اجر دے گا۔ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانے، کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو حقیر جان کے کہ یہ چھوٹی سی ہے چلو خیر ہے، نہیں، چھوٹی سے چھوٹا کام بھی ملتا ہے نا، یہ بھی مثلا یہ بھی نیکی ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ کر دیں۔ مثلا اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں، کسی کو راستہ نہیں پتا، آپ اس کو گائیڈ کر دیں، یہ بھی نیکی ہے۔ یہ بھی نیکی ہے کہ اگر آپ کی کوئی سہیلی، کوئی دوست، کوئی نیبر کو آپ سے ضرورت پڑ جاتی ہے، وہ بیمار ہے، شاپنگ کرنی ہے، آپ اس کی شاپنگ کر دیتے ہیں، ہیلپ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ثواب ہے۔ آپ اگر اس کو کہیں جانا ہے، آپ اس کو فری آف کاسٹ اگر ڈراپ کر دیتے ہو، آپ اگر کسی درس پہ جا رہے ہو، کسی کلاس میں جا رہے ہو، آپ اپنی ساتھ 1 2 4 سہیلیوں کو لے کے جاتے ہو، یہ بھی ثواب ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھے کہ چھوٹ یہ کیا نیکی ہے، یہ کون سی صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، نماز، حج، یہ صرف یہی نیکیاں نہیں ہیں، باقی چھوٹی 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 جتنی نیکیاں، یہ سارے جو ہے نا صدقات، راستے سے تکلیف چیز کو ہٹانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ہمارے ایشین دیکھیں کہ اگر اپنے گلی محلوں میں اتنا گند ڈالا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اپنے گھروں کو صاف کر لو، باہر محلے کو گندا کر لو، تو یہ جو ہے صفائی جو ہے نصف ایمان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے کہ الطہور شطر من الایمان، اور نصف الایمان، کہ طہارت جو ہے، کلیننس، یہ ہاف فیتھ ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹا کام بھی ہے اس کو حقیر نہ جانے،
ہر کام کریں. جو فوت ہو جاتے ہیں یعنی آپ دیکھتے ہیں ان کے لیے کوئی آپ صدقہ جو باقی رہنے والے اعمال ہیں یا جو نہ ختم ہونے والے اعمال جو آپ کسی مسجد میں کچھ کروا دیتے ہیں پرماننٹ کچھ ایسا کسی بچے کو آپ یتیم بچے کو آپ پڑھا دیتے ہیں اس کی تعلیم کا اخراجات آپ برداشت کرتے ہیں اس کو تعلیم دلواتے ہیں جب تک وہ بچہ پڑھتا رہے گا اچھے اعمال کرتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. جب اگر آپ کو پانی کا کنواں یا پانی کی کوئی چیز لگوا دیتے ہیں کوئی نلکا کوئی ٹیپ تو وہ بھی آپ کو جب تک وہ چلتی رہے گی لوگ پانی پیتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اگر کسی کو آپ کوئی ہنر دے دیتے ہیں جب تک وہ ہنر کرتا رہے گا اپنی حلال رزق کماتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو باقیات الصالحات میں تو بہت چیزیں آ جاتی ہیں لا تعداد چیزیں آ جاتی ہیں جو باقی رہنے والی ہیں. باقی جو کپڑا آپ نے لے کے دیا یہ جتنی دیر پہنا وہ تو ختم ہو گیا. تو کھانا لے کے دیا جتنی دیر اس نے کھایا اس کے بعد ختم ہو گیا. تو اصل باقیات الصالحات اگر آپ اس کو لسٹ بنانا شروع کر دیں تو بہت لمبی چوڑی لسٹ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ سمجھا ہے سنا ہے اس پر چلنے کی اس پر عمل کرنے کی اور صحیح طریقے سے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بھی بیمار ہیں مشکلات میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور فرمائے ان کی بیماریاں دور فرمائے. آنٹی گلشن کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ دے. جتنی بھی میری مائیں بہنیں بیمار ہیں ان کے اہل خانہ یا ان کی فیملی میں کوئی ان کے جاننے والوں میں کوئی اللہ تعالیٰ سب کی بیماریاں دور فرمائے سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. غزہ میں مسلمانوں کی حفاظت فرمائے ان کی غیبی مدد فرمائے. جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.